جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس پروگرام اور آج کی اس ڈیبیٹ کا عنوان انتہائی حساس، سنویدنشیل اور سینسیٹیو ہے، جو موجودہ وقت کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے اور جس پر دیش کے کونے میں چرچا ہو رہی ہے۔ میری مراد یونیفارم سول کوڈ ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کو ہندی میں سمان ناگرک سنہتا اور اردو میں یکساں شہری قانون کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے تمام باشندوں، تمام سٹیزنز اور تمام ناگرکوں کے لیے ایک طرح کا قانون ہو، اور وہ تمام ناگرک، تمام سٹیزنز اس قانون اور اس لا کو فالو کرتے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اس ملک اور ہماری اس کنٹری میں تمام سٹیزنز اور تمام ناگرکوں کے لیے ایک طرح کا قانون نہیں ہے؟ تو اس کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے اس ملک میں دو طرح کے قانون پائے جاتے ہیں، کرمنل لا، سول لا۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ کرمنل لا میں فریقین حکومت، گورنمنٹ اور سٹیزنز ہوا کرتے ہیں، اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کو حکومت عدالت کے ذریعے سزا دلواتی ہے، جبکہ سول لا میں ایسا نہیں ہوتا۔ سول لا میں فریقین صرف سٹیزنز اور ناگرک ہوتے ہیں، اور حکومت کا ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کا ارتکاب کرنے والوں کو کوئی سزا دی جاتی ہے، بلکہ عدالت یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے یا پیڑت اور شکایت کرنے والے کو معاوضہ دلواتی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہماری اس کنٹری اور ہمارے اس دیش میں کرمنل لا تمام ناگرکوں اور تمام باشندوں کے لیے برابر اور ایکول ہے۔ لہذا اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے اور وائلیشن کرتا ہے تو ان تمام سٹیزنز کو ایک طرح کی سزا دی جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس پر IPC کی 302 کے تحت بلا تفریق مذہب قانونی کارروائی کی جاتی ہے، لیکن سول لا تمام سٹیزنز اور تمام ناگرکوں کے لیے ایکول اور یکساں نہیں ہے، بلکہ مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے الگ سے پرسنل لا ہے، ہندوؤں کے لیے الگ سے پرسنل لا ہے، اور اسی طریقے سے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے سنویدھان کے اندر الگ الگ پرسنل لا رکھے گئے ہیں، جو انسان کو اس کی شخصی آزادی، اس کی مذہبی آزادی اور اس کو اس کے کلچر کی آزادی دیتے ہیں۔ اور ان سب میں عدالتوں کے ذریعے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ انہی آئینی قوانین اور مذہب کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، لیکن آج انہی آئینی قوانین اور پرسنل لا کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایک دیش اور ایک قانون کے تحت پورے ملک میں یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حکومت بھی یونیفارم سول کوڈ کو لانے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے، جس پر مختلف طرح کے مختلف لوگوں سے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آج ہم نے بھی اسی مدعے پر چرچا کرنے کے لیے مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات کو جمع کیا ہے، جن سے ہم جانیں گے کہ سول لا اور یونیفارم سول کوڈ کے کیا فوائد اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ چنانچہ اس مدعے پر چرچا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اسلامی اسکالر جناب مولانا التمش صاحب، حکومت کی طرف سے اپنی بات رکھنے کے لیے موجود ہیں حکومتی نمائندے کے طور پر جناب اشرف صاحب، اور ایسے ہی ماہر سماجیات اور سوشل ورک کرنے والے جناب اظہر صاحب، ماہر قانون جناب MK آصف صاحب۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانان کرام کا آج کے اس خوبصورت منچ پر استقبال کرتا ہوں اور سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج چنانچہ اس ڈیبیٹ کو شروع کرنے سے پہلے اور اس ڈیبیٹ کو شروع کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنے مہمان جناب ماہر قانون جناب MK آصف صاحب کے پاس چلتا ہوں اور ان سے ایک بنیادی سوال لیتا ہوں۔ سر،
यूनिफॉर्म सिविल कोड की आईनी हैसियत क्या है और इस सिलसिले में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा आइन क्या कहता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खूबसूरत मंच पर हम लोगों को आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। सर सबसे पहले तो आप ये समझे कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है जिसमें हर इंसान को उसके बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। अगर बुनियादी हुकूक पर कोई चीज़ खतरा बनकर आती है, कोई चीज़ खतरा लाहिक करती है, तो उसके खिलाफ दूसरी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद आप देखें कि अगर जो कानून इंसानी हुकूक या जमहूरी रूह के खिलाफ होगा तो सर उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और जो इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो बयान जिक्र किए गए हैं वो आर्टिकल वो है जिसमें इंसान को बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। जो इंसान का अपना बुनियादी हक है उसको कोई चीज नहीं छीन सकती। रहा मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लाया जा रहा है, दरअसल वो आर्टिकल 44 के तहत जिसको आर्टिकल 44 को सामने रखकर तैयार किया जा रहा है, लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि अगर हमारे मुल्क में किसी कम्युनिटी के साथ या किसी के भी साथ कोई मामला पेश आए, कोई डिस्क्रिमिनेशन का मामला आए, तो उसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का मशवरा दिया गया है आर्टिकल 44 के तहत। यही इसके कानूनी हैसियत है और इसी आर्टिकल के तहत इसको लाने का जो निजाम रखा गया है वो इसी में आर्टिकल 44 ही में इसके इशारे के तहत मिलता है और इसी के जरिए हुकूमत इस पर अपना काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मैदानों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तरह की शख्सियात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से माहिर इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अल्तमस साहब। मौलाना साहब, मैं सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपका स्टैंड और आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। सर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में इनवाइट किया। यहाँ तक हमारे यूसीसी स्टैंड यानी मौक़िफ़ का मसला है, तो हमारा मौक़िफ़ तो यूसीसी ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही ज़ाहिर होगा कि हम मुवाफ़क़त में हैं या मुखालफत में। लेकिन सर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत वक्त का रवैया देखकर ऐसा महसूस होता है कि इस कानून के आने के बाद मजहबी तशख़्ख़ुसात ख़त्म कर दिए जाएंगे और लोगों की तहज़ीबी जज्बात मजरूह होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, तो मुखालफत करने की कोई वजह भी होगी? किस बुनियाद पर आप इस कानून की मुखालफत करेंगे? सर उसकी बुनियादी वजह यही होगी कि वो कानून हमारी इस्लामी तालीमात के मुतसादिम होगा। उसके निफाज के बाद आइनी और शख्सी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत की हिदायत से दस्तबरदार होना पड़ेगा और ऐसे कानून नाफिज करना पड़ेगा कि जिनके नतीजे में आदमी शख्सी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत की हुदूद को मिटा कर रख देगा और हलाल और हराम का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मजहबी तालीमात पर अमल करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है, आर्टिकल 25 के तहत ये कहा गया है कि मजहब पर अमल करना, मजहब की इशाअत और तबलीग करना ये इंसान का बुनियादी हक है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मौलाना साहब, जिस आइन और जिस दस्तूर का हवाला देकर आप बात कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 144 के अंदर ये बात भी तो लिखी हुई है कि हुकूमत को जब भी मुनासिब लगेगा तो वो यूसीसी ला सकती है। देखिए सर, बुनियादी हुकूक की दफ़ात हैं वो एक मुकम्मल कानून का हिस्सा हैं और ज़्यादा अहम हैं और रहनुमा उसूल की हैसियत बहुत कमज़ोर है, उन्हें मुस्तक़िल कानून नहीं कहा जा सकता। और हमारी मजहबी आज़ादी का जो ताल्लुक़ है वो बुनियादी हुकूक की दफ़ात से है, इसलिए उसे कानूनन अहमियत हासिल है। इस कानून के रहते हुए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून नहीं ला सकते। रही बात रहनुमा उसूल की, तो ये तो मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए दस्तूर साज़ों का एक खाका हुआ करते हैं और हर खाके में रंग भरा जाना कोई ज़रूरी नहीं हुआ करता। अब हम अपने दूसरे मेहमान जो हुकूमत की तरफ से अपनी बात रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं, जनाब अशरफ साहब, उनसे सवाल करते हैं। अशरफ साहब, अभी आप मौलाना साहब को सुन रहे थे। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि अगर यूसीसी लाया गया तो इससे उनके मजहबी हुकूक मुतासिर होंगे और यूसीसी लाना ये जमहूरियत के खिलाफ है, तो जो अमल और जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के खिलाफ है तो आप उसको कैसे ला सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एंकर उमैर सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक और टॉपिक
यूसीसी पर डिबेट के लिए एक इंटेलेक्चुअल तबके के सामने हमें इनवाइट किया। सर, मैं सबसे पहले हुकूमती नुमाइंदा होने की हैसियत से एक बात यहाँ मेंशन करना मुनासिब समझता हूँ कि जब भी हम किसी सेंसिटिव टॉपिक पर, ट्रिपल तलाक हो या यूसीसी हो, इस तरह के इश्यूज़ पर जब हम बात करते हैं तो हमें न्यूट्रल होकर रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, रिस्पेक्टिव ऑफ थॉट, बिलीफ, हमें उस पर अपनी राय का इजहार करना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मैं ये बता दूं कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक मौके से ये कहा, भोपाल रैली में 27 जून को उन्होंने ये कहा कि अगर एक खानदान में, एक फैमिली में, एक परिवार में चंद लॉज हो, चंद कानून हो, एक फर्द के लिए अलग कानून है और दूसरे के लिए अलग कानून है, तो जाहिर है कि घर का जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रहेगा। और ये तभी मुमकिन है, और तवाज़ुन बरकरार रखना एक ज़रूरी है, और ये तभी मुमकिन है जब कानून में यूनिफॉर्मिटी आए, यानी इंसानियत पैदा किया जाए और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन तमाम को बराबर के हुकूक दिए जाए, ताकि किसी के हुकूक सर बनाओ। और यही हमारी यूसीसी लाने की वजह है। जनाब अजहर साहब, हुकूमत ने तो अपनी नीयत साफ कर दी है कि जब एक खानदान के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते तो एक मुल्क के अंदर 2 कानून कैसे हो सकते हैं? तो फिर आप किस बुनियाद पर इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं? फर्स्ट एट ऑल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। तो जैसा कि आपने सवाल किया कि एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी भोपाल की रैली में ये ही कहा कि एक घर में 2 कानून कैसे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक घर में 2 कानून हो सकते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, आर्टिकल 371 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच 2 कानून हो गए। आप में से कोई यहाँ से चलकर अरुणाचल प्रदेश चला जाए, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको परमिट लेना होगा। 2 कानून हो गए। मैं बहैसियत नॉन हिंदू सिटीजन, मुझे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट नहीं मिलते क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ। 2 कानून हो गए। आप एक घर में 2 कानून की बात करते हैं। खुद हमारे संविधान में एक करंट लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है। करंट लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर महज स्टेट को ये हक होगा कि वो कानून बनाए। 2 कानून हो गए। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 5 सब सेक्शन 45 में ये कहा गया है कि हिंदू मजहब के अंदर सपिंडा रिलेशनशिप होगी, यानी बाप की तरफ से 7 पीढ़ियां और माँ की तरफ से 5 पीढ़ियों में शादी नहीं की जा सकती। लेकिन आपने वहां पर एक एक्सेप्शन ऐड कर दिया कि अगर यूसेज और कस्टम हो तो शादी हो सकती है। 2 कानून हो गए। तो आपका ये कहना कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते, ये बेबुनियाद बात है। और ये हमारा देश ये विभिन्नताओं पर बना हुआ है। हम इसकी इज्तिमाइयत को सपोर्ट करते हैं, हम इसे हेट नहीं करते। जनाब आसिफ साहब, अभी आप सबको सुन रहे थे, तो मुखालफत करने वाले भी आइन का सहारा ले रहे हैं, वो आर्टिकल 25 का सहारा ले रहे हैं, और जो मुवाफकत कर रहे हैं यूसीसी की, वो भी आइन हिंद की बात कर रहे हैं और आर्टिकल 44 का हवाला दे रहे हैं। तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25 एक दूसरे से मुतसादिम है और एक दूसरे के अगेंस्ट है। सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, ये जो तजाद आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है, आपने कानून पर गौर व फिक्र नहीं की और उसको आप देख नहीं रहे। सर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंसान के, वो बुनियादी हकूक है, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जा रहा है और ना उन पर किसी चीज़ पर बात की जा रही है, बल्कि बुनियादी हकूक को बाकी रखते हुए अगर कोई चीज़ सरकार लाती है, बुनियादी हकूक को ना छेड़े और उसके ना छेड़ते हुए अगर कोई चीज़ सरकार लाती है तो उसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आर्टिकल 44 जो है, सरकार जिसका सहारा ले रही है और जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश कर रही है, और जो आर्टिकल 25 है, सर आप इसमें भी देखेंगे आर्टिकल 25 में इस चीज़ को जिक्र किया गया है कि अगर किसी कम्युनिटी के अंदर किसी चीज़ के नाम पर या किसी मजहब के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो तो फिर सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है, सरकार को उसमें इजाजत है। और सरकार इन दोनों को, जब आप इन दोनों आर्टिकल को देखेंगे और इन दोनों के आर्टिकल के तजाद को जब आप खत्म करने की कोशिश करें तो वो ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 25 में भी इस चीज को जिक्र किया वकील साहब, मैं आपको रोकता हूँ, अभी आपके पास आता हूँ।
میں مولانا صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. مولانا صاحب, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 44 ایک مستقبل کا خاکہ ہے اور ہر خاکے میں رنگ بھرا جائے ایسا ضروری نہیں, لیکن اب لگتا ہے کہ اس خاکے میں رنگ بھر دیا جانا چاہیے, اس لیے کہ سب سے زیادہ شکایتیں آپ کے یہاں سے آ رہی ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف سب سے زیادہ شکایتیں کرنے والی آپ کی مہیلائیں ہیں, جو کہہ رہی ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہو رہا ہے. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کس چیز میں جسٹس نہیں ہو رہا ہے؟ ارے مسلم پرسنل لا بورڈ میں آپ کے یہاں بہت سارے قوانین ہیں, میں آپ کو 2 ہی مثالیں دے دیتا ہوں. طلاق ہے, وراثت ہے. طلاق میں آپ کے یہاں جسٹس نہیں ہے. طلاق کا حق صرف آپ کے یہاں مردوں کو دیا گیا ہے, عورتوں کو طلاق کا حق نہیں ہے. ایسے ہی وراثت میں آپ کے یہاں عورتوں کو 1 حصہ ملتا ہے اور مردوں کو 2 حصہ دیا جا رہا ہے. اچھا سر, اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کمیونٹی میں مذہبی معاملات کو لے کر ظلم ہو رہا ہو تو یہ کون بتائے گا کہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ تو اس مذہب کے جاننے والے ہی بتائیں گے کہ واقعی یہ ظلم ہے یا نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت کے اندر شریعت اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ ازدواجی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارا جائے اور اس کو جیا جائے اور اس کو اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شریعت کے اندر جائز امور میں طلاق سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ سب سے کم واقع ہو. اب اگر حالات نامساعد ہو جائیں اور حالات بگڑ جائیں تو ایسی صورت میں شریعت مرد کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ طلاق دے دے. اگر عورت کو یہ حق دے دیا جاتا تو آپ سب جانتے ہیں کہ عورت بہت ایموشنلی جذباتی ہوتی ہے اور غلط سلط فیصلے جلد بازی میں کر لیتی ہے. اب اگر عورت کو اس کا حق دے دیا جاتا تو یہ واقعات بہت زیادہ بڑھ جاتے. اس لیے ہم نے اس لیے اسلام نے عورت کو اس کا حق نہ دے کر مرد کو حق دیا ہے تاکہ یہ واقعات کم سے کم پیش آئیں. رہی بات آپ کی وراثت میں, تو حاضرین آپ دیکھیے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے جسٹس یعنی عدل و انصاف, ایک ہے ایکوالٹی یعنی برابری. تو انصاف اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ انصاف, عدل و انصاف ہے, نہ کہ برابری. اب مرد پر کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں. بوڑھے ماں باپ مرد کے ذمے ہیں, آنے والی اس کی بیوی اور اس کے بچے ان کا خرچ مرد کے ذمے ہے. عورت تو کسی بھی طرح کا خرچ نہیں ہے, نہ تو اس کے اوپر ماں باپ کا خرچ ہے, نہ تو اس کے اوپر اپنے شوہر اور بچوں کا خرچ ہے. اب اگر اس بیچارے مرد کے حصے میں سے آدھا حصہ, باپ کے حصے میں سے اگر آدھا حصہ اس عورت کو دے دیا جائے اور کسی بھی طرح کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے تو یقیناً یہ مرد کے ساتھ ظلم ہوگا. تو آپ دیکھیے اگر مساوات کو اختیار کیا جائے, برابری کو اختیار کیا جائے تو مرد پر ظلم ہے. اسلام جو ہے اس انصاف کو چاہتا ہے, تو انصاف کرتے ہوئے اسلام نے مرد کو دوہرا حصہ دیا, اور یہ تو اسلام کا انصاف ہے, احسان ہے کہ عورت کو 1 حصہ دے دیا. جناب اشرف صاحب, جب میں آپ کو سن رہا تھا تو آپ UCC کی حمایت کر رہے تھے اور آرٹیکل 44 کا سہارا لے رہے تھے کہ آرٹیکل 44 میں UCC لانے کی بات کی گئی ہے. میں آپ کو آرٹیکل 13 کو سنانا چاہتا ہوں, جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ریاست کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو فنڈامنٹل رائٹس کو متاثر کرے یا اس میں تخفیف کرے, اور اس شق کی خلاف ورزی میں بنایا گیا قانون خلاف ورزی کی حد تک عدم ہوگا. اور UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو متاثر کر رہا ہے, اس لیے کہ UCC وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو ختم کر رہا ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ وہ فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے. سر اس تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے تمام ناگرک کو, تمام دیش واسیوں کو, تمام سٹیزنز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آرٹیکل 25 میں جو ریلیجیس آئیڈینٹی کی یعنی مذہبی تشخصات کی لبرٹی اور اس کی آزادی کی بات کہی گئی ہے, ہماری حکومت اس کو موڈیفائی نہیں کر رہی, ہماری حکومت اس کو تبدیل نہیں کر رہی, بلکہ آرٹیکل 44 کے اندر آج سے 75 سال پہلے جو یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر حالات سازگار ہو اور حکومت کو مناسب لگے کہ ایکسیسیبل کوڈ آنا چاہیے تو حکومت کو اس تعلق سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو گویا کہ ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ تمام ناگرک کو برابر کے حقوق ملے اور کسی کے حقوق سر نہ ہو. جہاں تک بات ہے آرٹیکل 13 کی, تو آپ کو بتائیں کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری حکومت کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے. اور جہاں تک بات ہے آرٹیکل 13 کی, تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آرٹیکل 25 کے اندر جب آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آرٹیکل 25 میں جہاں مذہبی تشخصات کی بات کی گئی ہے وہاں پر اس کے سیکشن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر کسی کمیونٹی کے اندر ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے تو قانون اور حکومت اس ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے لاز لا سکتی ہے, لاز میں تبدیلی کر سکتی ہے. اور جیسے کہ ٹریپل طلاق وغیرہ کے ایشوز میں آپ نے دیکھا تو ہماری حکومت کی بنیاد اسی پر ہے. جناب اسد صاحب, ابھی آپ جناب اشرف صاحب کو سن رہے تھے
ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم UCC اس لیے لا رہے ہیں کہ سماج کے اندر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. تو اس بات کو تو آپ بھی مانتے ہیں کہ سماج کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے. تو اگر کسی قانون کے لانے سے ناانصافی ختم ہو رہی ہو تو آپ اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کہ آپ نہیں چاہتے کہ سماج کے اندر سے ناانصافی ختم ہو؟ اگر آپ سماج میں ڈسکریمنیشن ہٹانا چاہتے ہیں اور عورتوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ڈسکریمنیشن ہٹے اور عورتوں کو حقوق ملے. لیکن کہاں گئی تھی آپ کی سرکار کہ جب آپ نے CAA NRC کے نام پر لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کرا؟ وہاں آپ کو ڈسکریمنیشن نہیں دکھا. اور دوسری بات، یہ کون طے کرے گا کہ فلاں مذہب کے اندر یا فلاں قبیلے کے اندر اس چیز میں ڈسکریمنیشن یا ناانصافی ہو رہی ہے؟ آپ طے کریں گے یا اس مذہب یا اس قبیلے کے لوگ طے کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ نارتھ ایسٹ چل جائیے. نارتھ ایسٹ کے اندر ایک قبیلے کے اندر عورتیں پولی اینڈری کرتی ہے، یعنی اپنے لیے متعدد شوہر رکھتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں یا میری نظر میں یہ غلط ہو، لیکن وہاں کی عورتیں اسے صحیح سمجھتی ہے. تو اب آپ اپنے مورلز کو، آپ اپنے اخلاق کو کسی پر تھوپ نہیں سکتے. سر ہم یہ تھوپ نہیں رہے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کئی ساری مسلم عورتیں اور کئی سارے ٹرائبلس ہیں، انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشن داخل کیا ہے. ہم اس کو تھوپ نہیں رہے، بلکہ ان کی پیٹیشن داخل کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ قانون لانا پڑ رہا ہے. آپ ایک اسمال پرپورشن کو لے کر تمام لوگوں پر حکم نہیں لگا سکتے. اگر کسی مذہب کے اندر یا کسی قبیلے کے اندر کسی چیز کو لے کر مس یوز ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز غلط ہو گئی. اگر آپ پر اس طرح کے کیس آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان پر انڈیپینڈنٹ کیس چلائیے، کس نے منع کرا ہے. لیکن آپ کچھ کیسز کی وجہ سے سال سے چلی آ رہی، ہزار سال سے چلی آ رہی پرتھاؤں کو ختم نہیں کر سکتے. چلیے اب ہم اپنے ماہر قانون جناب M.K. آصف صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سوال کر لیتے ہیں. جناب آصف صاحب، کیا UCC صرف انڈیا کے اندر ہی لایا جا رہا ہے یا دیگر کنٹریوں کے اندر بھی UCC موجود ہے؟ سر ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ UCC صرف یہی لایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ UCC صرف یہی نہیں ہے، بلکہ بہت سے ممالک ہیں جن میں UCC جاری ہے، جن میں UCC کا عمل ہو چکا ہے. آپ امریکہ کو دیکھیے، آئرلینڈ وغیرہ کو دیکھیے، یہ تو وہ کنٹری ہے جو نو مسلم ہے. آج میں مسلم کنٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں جہاں UCC پر عمل کیا جا رہا ہے، جہاں UCC کو لاگو کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، اور ملیشیا ہے، ترکی ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں. ان سب کے اندر UCC لایا جا چکا ہے، تو برسوں سے عمل ہو رہا ہے. تو سر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی لایا جا رہا ہے، بلکہ دوسری کنٹری میں بھی یہ چیز موجود ہے. مولانا صاحب، آپ نے وکیل صاحب کو سنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ UCC صرف انڈیا کے اندر نہیں لایا جا رہا ہے، بلکہ UCC دیگر ممالک کے اندر بھی موجود ہے. اور خاص طور پر یہ بات قابل غور ہے کہ اسلامی کنٹریوں کے اندر UCC موجود ہے. تو جب وہاں کے لوگ، وہاں کے ناگرک UCC کے ساتھ اپنے شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا دقت ہے؟ کہ آپ کی شریعت ان کی شریعت سے الگ ہے؟ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان ممالک سے کیا مطلب، اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں. تو اب اور افسوس کی بات تو یہ ہے، کیا ہندوستان کو اب یہ دن دیکھنے پڑیں گے کہ ہمارا یہ ملک دوسرے ملکوں کو دیکھ کر چلے گا؟ بھائی ہمارے ملک کے اندر، ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، اور ہمارے پاس ایک کامیاب سنویدھان موجود ہے. سنویدھان ہمیں مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہم اس کے تحت عمل کرتے ہیں. دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کیا مطلب؟ جناب اشرف صاحب، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ UCC لا کر سماج کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس سے جو ہے بہت سے مذہب کے ماننے والے اپنے اس کو لے کر بے چین ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ہماری مذہبی زندگی متاثر ہو رہی ہے. تو آپ اس دیش کے ناگرکوں کو کیوں پریشان کرنا چاہتے ہیں اس قانون کو لا کر؟ سر ہم پریشان نہیں کرنا چاہ رہے. سر آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے تو سب سے پہلے اسلامی اسکالر کی اس بات کا آبجیکشن ہے کہ کیا مسلمانوں کی شریعت الگ الگ ہے؟ کیا امریکہ کے مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے ساتھ نہیں جی رہے؟ کیا ان کی شریعت میں تبدیلی ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ شریعت میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر رونا کیوں ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس انڈیا کے اندر جو پاپولیشن ہے 142 کروڑ پاپولیشن ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کرمنل لا جو ہے، یعنی ہمارے حدود اور تعزیرات کے جو ایشوز ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تمام کو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، تمام کو اگر وہ چوری کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو پنشمنٹ ہے وہ ایک ہے.
تمام کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں اور تمام کو برابر سزائیں دی جاتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے کرمنل لا ایک ہے اور اسی کے تحت تمام لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یکسانیت اور یہ یونیفارمٹی ہمارے سول لا میں بھی آئے, تاکہ تمام لوگوں کو irrespective of religion برابر کے حقوق ملے اور کسی کے حقوق کو سلب نہ ہو. ظاہر ہے کہ اتنی بہترین بات ہے, لیکن پتہ نہیں کچھ لوگ اس کے مخالف کیوں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مخالفت دراصل لوگوں کے مفاد کے مخالف ہے. جناب اظہر صاحب, ابھی آپ نے جناب اشرف صاحب کو سنا اور ان کا پوائنٹ, سوال کے اندر پوائنٹ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اس ملک میں کرمنل لا ایک ہیں تو اگر سول لا بھی ایک ہو جائے تو اس سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ دیکھیے آپ کا سوال ہی پوائنٹ لیس ہے, کیونکہ یہ سوال وہی کر سکتا ہے کہ جو کرمنل لا اور سول لا میں فرق نہ جانتا ہو, کیونکہ کرمنل لا کے اندر پرسن ورسز اسٹیٹ کے متعلق قوانین ہوتے ہیں اور سول لا کے اندر پرسن ورسز پرسن, انڈیویجول ورسز انڈیویجول کے متعلق قوانین ہوتے ہیں. تو آپ کا کرمنل لا کو سول لا پر قیاس کرنا محض بے بنیاد ہے. اور اس نے کہا کرمنل لا تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. آپ ریجن ایکٹ کو لے لیجیے, ریجن ایکٹ کے اندر شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب کے لیے سرکار نے سہولتیں فراہم کر رکھی ہے, اور کسی مذہب کی بنیاد کرمنل لا پر قائم نہیں کی جاتی, یا کسی مذہب کا اسٹرکچر کرمنل لا پر قائم نہیں کیا جاتا, بلکہ سول لا پر قائم کیا جاتا ہے. اگر آپ سول لا میں بھی یکسانیت قائم کر دے تو مذہب اور وہ تہذیب ختم ہو جائے گی. اور کیا کریں گے آپ ہندوستان میں بسے 11 کروڑ ٹرائبس کا, کیا کریں گے آپ ہندوستان میں بسے ہزارہ سینکڑوں مذاہب کا, کیا کریں گے آپ ہندوستان میں بسے بلکہ گوا میں بسے پرتگیز کا؟ کیا آپ تمام کے حقوق چھین لیں گے یا بعض کے حقوق چھین لیں گے اور بعض کو حقوق دیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان بہت زیادہ ڈائیورس ملک ہے, اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. جس طرح ایک باغیچے کے اندر مختلف رنگ کے پھول ہوا کرتے ہیں اور وہی پھول اس کو خوبصورتی فراہم کرتے ہیں. جناب آصف صاحب, ہمارے اس ملک ہندوستان میں اور ہماری اس کنٹری میں کسی بھی قانون لانے کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ سر دیکھیے, جب بھی حکومت کسی قانون کا نفاذ کرتی ہے تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس میں چند چیزیں ہیں. جمہوری ملک میں جب بھی کسی قانون کا نفاذ کیا جاتا ہے تو اس میں ایسا نہیں کہ کسی کی مذہبی کتاب کو سامنے رکھا جائے یا کسی کے مذہب کو سامنے رکھ کر اس قانون کو تیار کیا جائے, بلکہ ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رائے عامہ لی جاتی ہے, اور رائے عامہ لینے کے بعد جو دیش کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ اس پر نظر ثانی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہوتے ہوئے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس پہنچتی ہے, اور پریزیڈنٹ آف انڈیا اس پر دستخط کر دیتے ہیں. دستخط کرنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے, اور پھر اس کا نفاذ ہندوستان کے اندر قانونی شکل میں ہو جاتا ہے. تو سر یہ کہ اتنا اچھا پروسیس ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جناب اظہر صاحب, یو سی سی کا جو پروسیس چل رہا ہے تو کیا اس یو سی سی کا پروسیس سے آپ خوش ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جیسا کہ انہوں نے بات کری رائے عامہ لینے کی, تو میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی ہندوستان ڈیجیٹل ہونے کا دعویٰ کرے, لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہندوستان مکمل طور پر ڈیجیٹل نہیں ہوا اب تک. اور رائے عامہ جو لی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے لی جا رہی ہے, اور ایک اسٹڈی کے مطابق صرف 365 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جو ای میل یوز کر رہے ہیں, جو جی میل یوز کر رہے ہیں, اور ان کے اندر بھی ایک تھوڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اچھی طرح جی میل لکھنا اور اچھی طرح جی میل کو یوز کرنا جانتی ہے. تو اگر آپ کو رائے عامہ لینی ہی تھی تو آپ وہی طریقہ اپناتے جو سنویدھان دھارکوں نے اپنایا تھا. یہ آپ کا طریقہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. چلیے آج کی اس ڈیبیٹ کو ہم انہیں سوالات کے جوابات پر ختم کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کو اور ہمارے سامعین کو اپنے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی خلجان باقی ہے تو اس کا تشفی بخش جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے مہمان خصوصی استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد نوشاد نوری صاحب دامت برکاتہ, استاد حدیث اور بحث و تحقیق دارالعلوم وقف دیوبند. میں حضرت سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لا کر آج کی اس بحث میں جو گوشے تشنہ رہ گئے ہوں ان پر پورے شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈال دیں اور ہماری غلطی اور کوتاہیوں کی نشاندہی فرما کر ممنون و مشکور ہوں.